الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے پر مشتمل یہ جو ہفتہ واری سلسلہ ہے، اس کی آج کی کڑی میں مشہور صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ حضرت زبیر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی ان 10 صحابہ میں سے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان کے ناموں کے اعلان کے ساتھ ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سیدنا زبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت صفیہ نے بچپن سے ان کی جو تربیت کی ہے وہ سخت جانی پر اور ہمت و جرأت پر تھی۔ مورخین کے مطابق صفیہ نے ایک موقع پر ان کو جھاڑی میں یا جنگل میں پھینک دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے بچے کے دل سے اندھیرے کا ڈر اور خوف چلا جائے۔ وقتاً فوقتاً مارا بھی کرتی تھی۔ لوگ کہتے تو کہتے کہ اس لیے مارتی ہوں کہ یہ باادب ہو جائے اور یہ لشکروں کا سالار بنے آگے چل کر۔ تو اس طرح سے ماں کی سخت نگرانی اور تربیت کی بنیاد پر حضرت زبیر بڑے بہادر، ڈر اور جری ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک قول کے مطابق جب اسلام قبول کیا انہوں نے تو اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی، اور ایک قول کے مطابق 15 سال کی عمر تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک موقع پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ بات یہ تھی کہ باہر کو تشریف لے گئے تھے مکے کے بالائی حصے کی طرف، اور لوٹ آنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہوئی تھی۔ تو اس بنیاد پر یہ بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ بات حضرت زبیر تک جب پہنچی ہے تو شدید غصے میں آ گئے، اور 12 برس کی عمر تھی اس وقت، لیکن اس نوعمری کے باوجود انہوں نے اپنے والد کی تلوار نیام سے نکال کر اپنے کندھے پر رکھی اور لے کر چلے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو اس بچے کو، اس کی جرأت تو دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے سنا کہ اس طرح کی بات، تو میں نے یہ سوچا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا ہو، میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں۔ تو یہ جرأت اور یہ ہمت کی بات تھی نوعمری میں۔ ہجرت انہوں نے 3 مرتبہ کی ہے، حبشہ کی طرف 2 مرتبہ اور مدینے کی طرف 2 مرتبہ، اور مدینے کے بعد جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، لڑائیوں کا، تو بہادری کے جوہر دکھانے کے مواقع ملے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سب سے پہلے بدر کی لڑائی میں عبید بن سعید بن
عاص یہ پورے زرہ میں اپنے آپ کو ڈھک کر جنگی لباس میں اپنے آپ کو چھپا کر آیا اور للکارا، تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی، لیکن حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر ایسا نیزہ اس کو مارا کہ نیزہ اس کے جسم میں گھس گیا، اور جب نکالنے کی باری آئی تو اس قدر پیوست ہو گیا تھا نیزہ کہ نکالتے ہوئے اس کے جو سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں، دانت ہوتے دندانے، وہ ٹیڑھے ہو گئے۔ تو یہ پہلا موقع تھا بہادری دکھانے کا۔ حضرت زبیر کو بھی خود اس جنگ میں یعنی جنگ بدر میں بہت سارے زخم آئے۔ غزوہ احد میں ایک شخص آگے بڑھا سب سے پہلے مبارزت کے لیے۔ طریقہ کیا تھا؟ بات آئی ہے آپ کے سامنے کہ اصل جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے کچھ لوگ بہادر قسم کے آگے آمنے سامنے آتے تھے اور للکارتے تھے، اور یہ پہلی لڑائی ہوتی تھی جو انفرادی طور پر ہوتی تھی، اور پھر اس انفرادی لڑائی کی بنیاد پر آگے اجتماعی لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ تو اجتماعی اس سے پہلے انفرادی لڑائی جو ہوتی تھی اس کو مبارزت کہتے تھے۔ تو مبارزت کے لیے کافروں کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، جو ان کا علم بردار تھا، جھنڈا اٹھانے والا، وہ سامنے آیا۔ بڑا بہادر اور مضبوط قسم کا آدمی تھا، کہتے کہ اس کو کبش الکتیبہ کہتے تھے، یعنی لشکر کا میڑا، ایسا مضبوط قسم کا آدمی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو دعوت دی، اونٹ پر سوار تھا اور بہادر تھا چونکہ، تو اس لیے لوگ کترانے لگے اور اس کے مقابلے میں جانے کے لیے سوچنے لگے۔ لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور جست لگائی، یعنی چھلانگ لگائی، اور چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر چڑھ گئے اور اس کو دبوچ کر زمین پر گرایا اور ذبح کر دیا نیچے گرا کر اپنی تلوار سے۔ اور یہ جو منظر تھا نا، اس منظر کو دیکھ کر بہادری کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ساختہ نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے، یعنی اللہ اکبر کا نعرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ تو یہ بہادری کا ایک نمونہ ہے۔ غزوہ خندق میں شدید سردی تھی، دشمنوں کا ڈر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو جائے اور دشمنوں کی حالت کی خبر لگا کر آئے۔ تو سردی کی وجہ سے اور خوف اور دہشت کے ماحول میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو لشکر کی خبر لے کر آئے، ان کے حالات کیا ہیں۔ تو پھر بھی کسی کو ہمت نہیں ہوئی اٹھنے کی، اتنی شدید قسم کی سردی تھی اور دہشت کا ایسا ماحول تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم بیٹھو۔ پھر اعلان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہے جو لشکر کی خبر جا کر لائے، تو کوئی بھی اٹھ کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت زبیر پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا کام انہوں نے انجام دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اور اس سے پہلے بھی فرمایا کہ ان لکل نبی حواریہ، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، یعنی خاص قسم کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، اور میرا جو حواری ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی بہادری انہوں نے دکھلائی اور زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی رہی اور سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اخیر میں رومیوں کے خلاف ایک بڑی لڑائی لڑی گئی ہے، اور فیصلہ کن لڑائی تھی یہ۔ اس لڑائی کو جنگ یرموک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بڑی لڑائی تھی یہ، اس میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی اور بڑی جیت بھی حاصل کی رومیوں کے بالمقابل۔ تو بڑا لشکر ہے، 3 لاکھ کے قریب کا لشکر ہے، اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 کے قریب ہے۔ تو اب یہ جو فرق ہے نا، اس فرق کی بنیاد پر ایک خاص قسم کی حالت تو پیدا ہوگی نا، دہشت کی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر کے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ یہ کمزور لوگ ہیں، حقیر، ان میں صلاحیت نہیں لڑنے کی، اور اپنے گھوڑے پر
سوار ہو کر یہ بات کہتے ہوئے لشکر میں گھسے اور لڑتے ہوئے لشکر کے پچھلے حصے کو نکل گئے اور پھر ادھر سے لڑتے ہوئے ادھر کو آ گئے، یعنی اپنے لشکر کی طرف۔ تو اس طرح بہادری دکھانے کی وجہ سے حضرت زبیر کے لشکر میں بھی قوت پیدا ہوئی اور انہوں نے بھی بہادری دکھائی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے۔ ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت زبیر کے پوترے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دادا کے جسم پر 3 بڑے زخم تھے، 3 بڑے۔ تو ایک زخم بدر کی لڑائی میں لگا تھا، دوسرا زخم احد کی لڑائی میں لگا تھا، اور تیسرا جو زخم ہے وہ یرموک کی لڑائی میں لگا تھا۔ اور یہ زخم کچھ ایسا گہرا قسم کا تھا کہ اس کے سلسلے میں مؤرخین نے لکھا کہ ان کے صاحبزادے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی انگلیاں داخل کر دیتے تھے زخم میں۔ تو یہ بہادری کی کہانی ہے۔ آگے بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت عثمان کی شہادت کے بدلے کے لیے، قصاص کے لیے جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ان میں حضرت زبیر بھی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور شرکت کی اور پھر علیحدگی اختیار کی، اور ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، مدینہ کی طرف واپسی ہو رہی تھی کہ ایک تمیمی شخص نے، عمرو بن جرمز غالباً نام ہے، اس نے غلطی سے دھوکہ دیتے ہوئے حضرت زبیر کو شہید کر دیا۔ 68 سال کی عمر تھی تقریباً حضرت زبیر کی اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مال اور بہت ساری دولت سے نوازا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ہے کہ ان کے پاس 1000 غلام تھے، 1000، اور ہر غلام ان کے لیے تجارت اور کاروبار کرتا تھا۔ تو 1000 غلام تجارت اور کاروبار کرے تو مال کتنا آئے گا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وفات ہوئی ہے تو وفات کے وقت 4 بیویاں تھیں، اور ہر ایک کو 1 کروڑ درہم سے زیادہ رقم وراثت میں ملی ہے۔ تو اب ہر ایک کو 1 کروڑ ملی، یعنی 4 بیویوں کی، تو 4 کروڑ کم از کم بات ہے۔ اور یہ جو 4 کروڑ ہے نا، وہ کیا ہے، تو یہ 8واں حصہ ہوگا کل مال کا، اس لیے کہ بیویوں کے لیے کیا ہے، 8واں حصہ متعین ہے اگر اولاد ہو تو اتنی دولت تھی۔ اس دولت کو بے دریغ خرچ کرتے تھے، اور خرچ کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی پرواہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو دولت ہے نا، پہلے نہیں تھی۔ زمانے جاہلیت میں اور مکی دور میں تاجر تھے، اور اس کی بنیاد پر کچھ دولت رہی ہوگی، لیکن مدینہ جب آئے ہیں تو کچھ حالت اچھی نہیں تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی۔ صحیح مسلم میں روایت ان کی موجود ہے کہ جب میری شادی ہوئی ہے نا، تو زبیر کے پاس کچھ دولت خاص قسم کی تھی نہیں۔ ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ اور ایک چھوٹی سی جائیداد تھی۔ تو اس جائیداد میں جو کھجورک کے باغ پر مشتمل تھی، کہتی ہے کہ میں گٹھلیاں چننے جاتی تھی اور یہ چن کر لاتی تھی اپنے سر پر اٹھا کر، اس لیے تاکہ گھوڑے کی غذا کے طور پر یہ گٹھلیاں کام آئے۔ تو یہ زمانہ تھا۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ پھر ابو بکر نے رضی اللہ عنہ ایک غلام مجھ کو دے دیا، اور اس غلام کی وجہ سے پھر مجھ کو آزادی مل گئی، اور اس قسم کے کاموں سے مجھ کو راحت ملی ہے۔ تو پہلی زندگی تو ایسی نہیں تھی، لیکن پھر اللہ نے نوازا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ نوازنا کدھر سے ہے، تو کدھر سے ہے، تو ایک بڑا ذریعہ کیا ہے، جنگوں میں شرکت ہے، اور شرکت کی بنیاد پر برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جعل رزقی تحت رمحی، میری جو روزی ہے نا، میرے نیزے کے نیچے ہے۔ تو اس نیزے کے نیچے سے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دولت ملی، اور فقر، فاقہ، مصیبت کی جو زندگی تھی نا، وہ عیش، آرام اور راحت کی زندگی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی اور دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا، بلکہ بات یہ تھی کہ دولت تھی اور کثرت ہوتی تھی، کبھی کبھی خوب ملتا تھا، تو یہ سوچنے لگتے تھے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم سے آخرت میں دینے کا، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں سب کچھ دے دے رہا ہو۔ تو آخرت کی فکر بہرحال سوار رہی اور غالب رہی، اور اسی بنیاد پر وہ بے تحاشا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ شجاعت بھی تھی اور
تقریباً مشترک صفت ہے یہ، شجاعت یعنی بہادری اور سخاوت یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔